ان نے من موہنے والے رجھانے والے پیغامات میں بھارتی سائنسدان کو پٹا لیا کہ بھی جو افیئر چلا اس کی وجہ سے بھارت کی جو اہم اور خفیہ معلومات ہیں وہ لیک ہو گئی ہیں۔ بھارت کے جو آفیشلز ہیں، انٹیلیجنس آفیشلز، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئی پی ایڈریس جو ڈیٹیکٹ کیا گیا، جس کی تلاش کی گئی، وہ پاکستانی نکلا، تاکہ اہم معلومات پتہ تو چلے کہ کون سی اہم معلومات ہیں لیک ہوئی ہیں۔ پہلے تو اس کو سہانے خواب اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں جسے چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جانو مانو کا چکر چلانے والا کچے میں پہنچ گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ جانو مانو کا چکر، بھارتی سائنسدان پٹ گئے، خاتون پاکستانی ایجنٹ کے ہاتھ خفیہ بھارتی معلومات، بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک مبینہ پاکستانی ایجنٹ جنہوں نے اپنا نام زارا داس گپتا بتایا، انہوں نے بھارتی سائنسدان سے دوستی کی، افیئر چلایا اور ان سے کچھ اہم معلومات حاصل کر لی۔ مبینہ پاکستانی خاتون، نام ہے زارا داس گپتا، انہوں نے من موہنے والے رجھانے والے پیغامات میں بھارتی سائنسدان کو پٹا لیا۔ مہاراشٹر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے اس بات کا پتہ لگایا کہ زارا داس گپتا اور بھارتی سائنسدان کے بیچ پردیپ ان کا نام ہے، ان کے بیچ جو افیئر چلا اس کی وجہ سے بھارت کی جو اہم اور خفیہ معلومات ہیں وہ لیک ہو گئی ہیں۔ DRDO ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے اس بات کا پتہ لگایا کہ پردیپ کلرکر پاکستان انٹیلیجنس آپریٹو زارا داس گپتا، اور جنہوں نے یہ بتایا کہ میں UK بیسڈ ہوں، اور واٹس ایپ پر چیٹ ہوئی، اور یہ جو صاحب ہیں نا پردیپ، یہ پونے کے ہیں، ڈائریکٹر ہیں یہ ڈیزائنر ٹیم کے۔ تو عدالت میں ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے کئی فوجی آلات، کیونکہ پردیپ ایک بہت بڑی پوزیشن پر ہے وہاں جی پر، ڈائریکٹر ڈیزائنر ہیں، اور ان کو جو بھی کئی فوجی آلات ہیں ان کی معلومات، ڈیزائنز ہیں، پروجیکٹس ہیں، اور بہت سارے، جس میں ہائپر بارک چیمبر ہو گیا، اس کے علاوہ ہائی پریشر نیومیٹک سسٹم ہو گیا، مختلف پروگرامز ہو گئے، براموس لانچر ہو گیا، جیسے کہ اخبار کی سرخی تھی کہ بیبی کو براموس پسند ہے، تو ADARs ہو گئے، کروز میزائل سسٹم ہو گیا، میزائل لانچرز ہو گئے۔ الزامات کیا ہیں؟ الزامات ہیں کہ زارا داس گپتا جنہوں نے وائس چیٹ کی، یعنی کہ وائس کال کی، اس کے بعد ویڈیو کال کی، اور مختلف جو ان کے بیچ جو ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہوئی وہ چیٹنگ سے کہیں زیادہ آگے جا چکی تھی۔ یہ جون 2022 سے دسمبر 2022، ان کا اپنا یہ فزیکل ایئر چل رہا تھا، تو پردیپ نے فروری 2023 میں بلاک کر دیا۔ بلاک کیوں کیا؟ کرنے کی کیا وجہ؟ جی، بلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ برطانیہ سافٹ ویئر انجینئر، یہ بتایا تھا کس نے؟ زارا داس گپتا نے، کہ وہ برطانیہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسی پھر انجینئرنگ کی، اس کے بعد تو سائنسدان پٹ گئے۔ سائنسدان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ اچھا، وائس اور ویڈیو، مختلف پیغامات، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے، بھارت کے جو آفیشلز ہیں، انٹیلیجنس آفیشلز، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئی پی ایڈریس جو ڈیٹیکٹ کیا گیا، جس کی تلاش کی گئی، وہ پاکستانی نکلا۔ تو زارا داس گپتا جو ہے وہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ تو پھر یہ بات آگے نکلی کہ پاکستانی ایجنٹ تک بھارت کی جو خفیہ معلومات ہیں، حساس معلومات ہیں، وہ شیئر ہو گئی ہیں۔ DRDO ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے کہا کہ جو پردیپ ہیں انہوں نے اپنے موبائل فون میں جو بھارت کی خفیہ معلومات تھیں وہ محفوظ کی پہلے تو، پھر جب زارا کی کال آتی تھی وہ کہتی جانو یہ چاہیے، تو وہ کہتا آپ کے لیے حکم چاہیے آپ کا،
تو پھر وہ جو محفوظ شدہ معلومات پھر وہ زارا تک پہنچ گئی۔ انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ نے یہ بات پتہ لگائی کہ متعدد پروجیکٹ جس میں زمین سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم محض ایک جانوں کی مار ہے، اور اس کے بعد برہموس بغیر پائلٹ کے جنگی طیارے، وہ بھی دیکھیں بغیر پائلٹ کے جنگی طیارے ایک کال کی مار ہیں، اور معلومات جو خفیہ تھی وہ لیک ہو گئیں۔ فروری 2023 میں بلاک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فروری 2023 کو جو DRDO ہے، بھارت کا ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا ویجیلنس سیل نگرانی کرنے والا، انہوں نے ایک انٹرا ڈپارٹمنٹل انویسٹیگیشن کی تاکہ پتہ لگایا جائے یہ ہوا کیا ہے۔ تو پردیپ نے تو بلاک کر دیا تھا، تو پردیپ کا جو موبائل فون تھا اس کا فورنزک کیا گیا تاکہ اہم معلومات پتہ تو چلے کہ کون سی اہم معلومات ہیں لیک ہوئی ہیں۔ تو لیکن اس سے پہلے جو بھارتی نمبر تھا، ایک بھارتی نمبر سے زارا داس گپتا نے پردیپ کو میسج کیا کہ مجھے بلاک کیوں کیا گیا ہے۔ تو چیٹ ریکارڈ نکالا گیا، اس چیٹ ریکارڈ میں جو اہم ترین لوکیشنز ہیں وہ بھی شیئر کی گئیں، اور اس کے علاوہ جو بھارت کی بہت سی خفیہ معلومات کے جو ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ان کی معلومات پاکستان تک، ویسے ہی بھارت کی جو خفیہ ایجنسی اور بھارت کے جو میزائل آلات، بھارت کے جو بہت حساس معلومات تھیں وہ ہتھے چڑھ گئیں پاکستانی خاتون کے۔ تو اس الزام میں اس وقت وہ جوڈیشل کیا ہوا ہے ان کو، اور ان کے خلاف پردیپ کو۔ لیکن زارا داس گپتا کا چہرہ سامنے آئے گا؟ دیکھیے زارا داس گپتا کون ہے اب یہ تو پتہ چلائے گا، لیکن جو بھارتی میڈیا ہے جنہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے تمام تر چیٹ کو جو کہ کہیں آگے جا چکی تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انسان کو، چاہے کوئی بھی ہو، ہنی ٹریپ کر کے اس کو جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کو سہانے خواب اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں جیسے چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جانو مانو کا چکر چلانے والا کچے میں پہنچ گیا، اب پھر اس کے آگے بندوقیں ہوتی ہیں۔ تو پٹھان فلم میں یہ جو سارا سسٹم تھا، دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ایک خاتون ہوتی ہے اور خاتون معلومات لے رہی ہوتی ہیں اس سے، بھارتی سائنسدان سے یا بھارت کا کوئی ایسا انسان جو کہ ہوتا ہے اس فلم میں۔ تو ہوتا یہ لیکن فلم میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں تو ایسا لیکن نہیں ہے۔ اس فلمی سین نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک کلپ آرٹ بھی چل رہا ہے کہ جس میں 4 بندے پیچھے ہیں اور سامنے جو سائنسدان بات کر رہا ہے وہ تو وہ بات کر رہا ہے کہ سامنے اس کے لڑکی ہے، سامنے اس کے جانو مانو ہے، لیکن جب وہ بات کر رہا ہے تو پیچھے جب کلپ آرٹ میں دکھایا گیا ہے کہ 4 بندے ہیں، 4 لڑکے ہیں، تو جب 4 بندے 4 لڑکے، وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ صاحب میں تو مطلب پھنسا چکا، پٹا چکا، لیکن حقیقت میں وہ خود پٹ چکا ہے، پھنس چکا ہے۔ اس وقت بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ بھارت کی جو اہم ترین خفیہ معلومات ہیں وہ پاکستان کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، کیونکہ بھارت میں ویسے بھی خوف ہوتا ہے پاکستان کا کہ یہ ہو گیا، کبھی کوئی کبوتر بھی آ جائے نا پاکستان تو کہا جاتا ہے یہ جاسوس ہے، یہ جاسوسی کرے گا، یہ ہماری جو خفیہ معلومات ہے وہ بیچے گا، اور یہ کبھی ایسا ہو کہ ورلڈ کپ میں کسی طوطے نے فال نکال لیا کہ پاکستان جیت جائے گا، وہ طوطا بھی اڑا دیتے ہیں، اڑانے سے مطلب آپ سمجھ گئی۔ تو یہ ہے بھارت کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ جو دیکھیں ایک تھا ٹائیگر فلم، اس میں بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو اب ہوگا یہ کہ یہ جو بیچارے پھنس گئے، پہلے پٹ گئے اس کے بعد پھنس گئے، اب پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ لیکن زارا داس گپتا اور اس طرح کے جو بھی سائنسدان ہیں یا جو بھی انسان ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ سنبھل کے ہاتھ رکھیں، لیکن ورنہ آپ بھی ہو سکتے ہیں پردیپ۔
تو کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کسی اتنے بڑے انسان سے دوستی کر لینا اور پھر اتنی اہم معلومات حاصل کر لینا؟ بہت اتنا ہی آسان ہے. یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سامنے والا انسان کیسا ہے, آپ کو کیسے رسپانس کر رہا ہے, انہوں نے آپ کو کس ڈومین تک کس حد تک رکھا ہوا ہے. تو یہ اس انسان کی سائیکی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا قریب آنے کا موقع دیتا ہے اور خود کتنا آپ کے قریب آتا ہے اور آپ تک اپنی کون سی خفیہ یا جو بھی سیکریسی کی باتیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرتا ہے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.